السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آپ کے مسائل ان کا حل کے عنوان سے ہفتہ واری نشست۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم، فاضل و متخصص جامعہ معہد الخلیل اسلامی، امام و خطیب جامعہ رضوان مسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج آپ کی خدمت میں کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال سائل نے پوچھا ہے کہ محرم میں شادی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کوئی دن مخصوص کیا ہے اور نہ یہ قید لگائی کہ فلاں دن آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں بھی شادی کر سکتا؟ جی ہاں، سال کے تمام ایام کے اندر شادی کرنے کی اور نکاح کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ البتہ محرم کے بارے میں عام طور پہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ بھائی یہ غم کا مہینہ ہے اور نحوست کا مہینہ ہے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کی خود ساختہ ہے، لہٰذا محرم میں بھی کوئی شادی کرتا ہے تو بلا کراہت اس کی شادی جائز ہے، درست ہے، بلکہ اس اعتبار سے فضیلت یعنی ثواب کی امید ہے زیادہ کہ جو بری رسم اور رواج لوگوں کے درمیان چل پڑا ہے، گویا اس کے خلاف ایک تبلیغ ہوگی کہ آدمی ان دنوں کے اندر جو ہے وہ شادی کرے، تو ایسی صورت میں ثواب کی بھی امید ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ محرم کے متعلق، تقریباً سارے ہی سوال اب محرم کے سوال ہیں، محرم کے متعلق ہیں۔ اگر ہم 9-10 محرم الحرام میں لوگوں یا اپنے رشتہ داروں کو کھانا بانٹیں اور نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ ویسے تو شریعت نے کھانا پکا کر بانٹنا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا۔ جی۔ اب کوئی شخص اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہو تو فی نفسی ہی تو جائز ہے، اور 10 محرم کے دن اگر کوئی کرتا ہے تو اس دن بھی جائز ہے، لیکن کیونکہ اس دن بہت سارے لوگ جو ہیں بطور رسم کے، بدعات کے کھانا پکاتے ہیں اور بانٹتے ہیں، تو کیونکہ ان سے مشابہت لازم آتی ہے ایک طرح سے، اگرچہ اس کی نیت نہیں ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دن وہ نہ کرے۔ لیکن اگر کسی ایسے شخص نے جس کی نیت صحیح ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے اس نے کیا ہے، یا ویسے ہی بطور دعوت کے لیے اس نے کھانا پکا کے بانٹ دیا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہاں جو ہے وہ فی نفس ہی تو یہ عمل اچھا ہے، لیکن بہتر ہے اجتناب کرنا اس وجہ سے کہ اس وقت بدعات کرنے والوں کی مشابہت آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال صاحب، اشہر حرام سے کیا مراد ہے؟ اشہر حرم۔ اشہر الحرم سے مراد جو ہے وہ 4 مہینے ہیں جی، جو عزت والے، حرمت والے شمار کیے گئے، جن میں رجب، اسی طریقے سے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ رجب جو ہے یہ الگ ہو جاتا ہے، باقی یہ 3 مہینے لگاتار ہیں ایک ساتھ، تو ان 4 مہینوں کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ اور اشہر الحرم کہنے کی بھی پھر 2 وجوہات۔ جی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر پہلے قتال اور جہاد جو ہے وہ ممنوع تھی، حرام تھی، تو اس اعتبار سے ان کو اشہر الحرم کہا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اچھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ 4 مہینے عزت اور حرمت والے مہینے، یعنی ان کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں کی برائی جو ہے وہ بھی ان مہینوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، زیادہ وبال کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اب بھی باقی ہے، یہ وجہ اب بھی باقی ہے، تو ان وجوہات، 2 وجوہات کی بنا پر ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال صاحب کہ محرم الحرام کے مکمل مہینے میں یا 10 محرم کے دن، ان پورے مہینے یا اس دن کے متعلق روزہ رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے بتایا جی کہ محرم کا مہینہ بھی اشہر الحرم میں شامل، جی،
تو اس لحاظ سے تو یہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے سے متعلق جو روایت ہے وہ مطلق ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی، یعنی 10 محرم کے علاوہ بھی۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اور ویسے بھی دوسری جو عبادات ہیں وہ بھی اس مہینے کے اندر جو آدمی کر رہا ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں ان کو بھی اشہر الحرم میں ہونے کی وجہ سے ایک اضافی فضیلت حاصل ہے۔ باقی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت پورے محرم کے اندر سب سے زیادہ ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد افضل ترین روزہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بات یہ بھی مطلب کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس میں ایک محدث نے لکھا ہے کہ اس کی نسبت کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس میں بھی روزے رکھنے کی اچھی خاصی ترغیب ہے۔ جیسے رمضان کو بھی اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس میں بھی روزے کی فضیلت ہے اور روزے کی فرضیت ہے، بالکل اسی طرح اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس مہینے کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی روزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صرف 10 محرم ہی کو روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں بہت آسان ترتیب یہ ہے ناظرین محترم، اگر کوئی شخص محرم الحرام میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھ لے۔ محرم الحرام میں جتنی پیر اور جمعرات آئی ہیں ان کے روزے رکھ لے، ایسا ہم سب کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر 9، 10 کا روزہ رکھ لے، اس طرح انشاءاللہ اس میں کثرت سے روزہ رکھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ جی مطلب یہ کہ اپنی سہولت کے مطابق زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ جی اگلا سوال مصعب، ہجری سال اور عیسوی سال ان میں کس بنا پر فرق ہے اور ان کی ابتدا کس بنا پر ہوئی ہے؟ ہجری سال جو ہے جی جو اسلامی سال کہلاتا ہے، جی، اور اس کے مقابلے میں شمسی سال جس کو آج کل لوگ عیسوی سال کہہ دیتے ہیں، تو ہجری سال کی جو بنیاد ہے وہ چاند سے ہے کہ چاند سے جو مہینے بدلتے ہیں، جیسے اسلامی مہینے ہیں جو سال کی ابتدا ہوتی ہے محرم سے اور ذی الحجہ پر جا کر سال جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ہجری سال ہے اور جس کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں۔ اور شمسی سال یا جس کو آج کل عیسوی سال کہہ دیتے ہیں، انگریزی سال کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کی جو تقویم ہے وہ سورج کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج کی بنیاد پر، اور سورج جو مرحلہ وار جو ہے وہ برجوں جو آسمان کے جو ہے 12 برجوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور ہر برج کے اندر جو ہے چکر لگاتا ہے جی، اور یوں جو ہے وہ اپنا سال مکمل کرتا ہے، جی، تو اس سے یہ تقویم لی گئی، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ شمسی تقویم کہلاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ ہجری اسلامی تقویم کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مجھے کہ 10 محرم کے روزے کے علاوہ بھی، مطلب ایک تو یہ کہ 10 محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، کیا روزہ رکھنے کے علاوہ بھی 10 محرم کے دن کوئی فضیلت ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ویسے تو تمام عبادات کی فضیلتیں اس مہینے میں بڑھ جاتی ہیں، جی، باقی ایک مخصوص عمل جو ہے وہ 10 محرم کو یہ بھی بیان کیا گیا ہے بعض روایات میں، اگرچہ وہ روایات جو ہیں ضعیف ہیں لیکن کثرت ترک کی وجہ سے قابل اعتبار ہیں، قابل عمل ہیں، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 10 محرم کے دن جو ہے جو شخص اپنے خاندان والوں پر، گھر والوں پر وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارا سال جو ہے اس کے لیے رزق کے اندر وسعت فرما دیں گے۔ تو اگر کوئی یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس دن عام دنوں سے زیادہ کھانے پینے کے اندر یا دوسری چیزوں میں وسعت کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر،
رشتہ داروں پر، ملازمین پر، تو یہ بھی باعث فضیلت ہے۔ لیکن اس عمل کو لازم سمجھنا یا ضروری سمجھنا یہ بھی درست نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے اور ثابت شدہ عمل ہے، لہٰذا اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بغیر لازم اور ضروری سمجھے اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ بسہولت بوسعت، جتنی استطاعت دیتی ہے جیب، جتنی گنجائش ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ یہ باعث فضیلت ہوگا۔ اس میں ایک بات کا اگر تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو وسعت والا معاملہ ہے یہ اگر اپنے گھر تک محدود رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ یہ کہ اپنے علاقے میں بانٹا جائے۔ مسجد کے باہر اصل تو حدیث میں اہل و عیال کا تذکرہ تو یعنی بہت زیادہ بکھیرا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمیٹ کر، اور گھر والے اسی طریقے سے جو متعلقین ہیں یا قریب کے لوگ ہیں ان تک ہی محدود رکھیں۔ بعض حضرات نے اس کا ایک بہت اچھا اس کو سمیٹا ہے کہ جو روزانہ مستقل ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں ان پر وسعت کر لی جائے تو انشاءاللہ اس بھی وسعت کرنے سے انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اگلا سوال مجھ سے بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے کہ بعض حضرات پکاتے ہیں، اس میں اگرچہ بعض حضرات غلطی کرتے ہیں، وہ پورے بکھیرا پالتے ہیں، وہ پوری محلے کو کھلاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ اپنے دسترخوان اور اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں پر ہی وسعت کریں تو کیا یہ کھچڑا اور حلیم بنانا ہی ضروری ہے یا کوئی اور کھانا بھی؟ اس میں کسی کھانے کی تخصیص نہیں ہے جی، بلکہ جو چیز آسانی سے میسر ہے آدمی بنا سکتا ہے وہ بنا لیں، کسی مخصوص کھانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے کھچڑا اور حلیم ہی کو لازم سمجھ کے اگر کوئی بنائے گا تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو لوگ لازم سمجھتے ہیں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں آدمی نہ بنائے، بلکہ عام روٹین کی کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ آدمی بنا لے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال صاحب کہ ابھی ہمارے سوالات کے اندر دو باتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے دسترخوان کو وسعت دینی ہے، دوسری ایک بات یہ سامنے آئی کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی بھی اچھی خاصی فضیلت معلوم ہوئی، تو ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے، اختلاف ہے، بالکل مخالف بات ہے۔ ایک طرف دسترخوان کی وسعت، اس میں کھانا پایا جا رہا ہے، ایک طرف جو ہے روزہ رکھنا، اس میں بالکل کھانا نہیں پایا جا رہا، تو اس کی تشریح فرمائے کہ عوام الناس کو یہ سمجھ آئے کہ ان دونوں حدیثوں پہ عمل کس طرح ممکن ہے اور ان دونوں حدیثوں کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں ان میں کوئی تضاد نہیں۔ اچھا، روزہ رکھنے کا حکم ہے تو دن میں آدمی روزہ رکھے جی، اور افطاری کے اندر جو ہے وسعت کر لے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ روزہ رکھنا بھی اس دن فضیلت کا باعث ہے، اور یہ فضیلت اپنی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دن میں جو ہے وہ روزہ رکھیں اور افطاری کے اندر جو ہے وہ دسترخوان میں وسعت کریں، اور یہ وسعت جو ہے دوسری چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے، مطلب لباس میں، پوشاک میں، ٹھیک ہے، صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کھانے ہی میں وسعت کرے۔ ٹھیک، ایک سوال اگلا محرم کے متعلق ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں حیات ہوا تو میں آئندہ سال روزہ رکھوں گا 10 محرم کا، تو اس میں ایک روزے کا اضافہ کروں گا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا جی، کہ اگلے سال، کیونکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ یہود جو ہیں وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جی، تو ان سے کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ارادہ کیا اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں ایک دن اضافی روزہ رکھوں گا، یعنی اس دن کے ساتھ ملا کر جو ہے ایک دن اور کا روزہ جو ہے وہ رکھوں گا۔ اب بعض روایات میں جو ہے وہ 9 کا ذکر ہے، بعض میں 11 کا ذکر ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دن اس کے ساتھ مزید روزہ رکھنا چاہیے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص صرف 10 دن کا ہی روزہ رکھ لیتا ہے، وہ آگے پیچھے نہ 11 کو ملاتا ہے نہ 9 کو ملاتا ہے، تو اس طرح بھی روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 درجات ہیں۔ سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ 11 9 10 11 تینوں دن کا رکھ لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی جو ہے 9 10 یا 10 11 کا رکھ لے، اور تیسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ آدمی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے، کیونکہ یہ درجے میں تیسری اور آخری درجہ تھا۔ تو بعض فقہا نے جو مکروہ کہا ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، تو اس کا مطلب بعض علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ یہاں مکروہ سے مراد یہ آخری درجہ ہے، سب سے کم تر درجہ ہے۔ ہاں، ورنہ فی نفسی ہی جو ہے اس دن روزہ رکھنے میں کراہت نہیں ہے۔ اگر کسی نے جو ہے صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا تو اس کو بھی انشاءاللہ بغیر کراہت کے پوری فضیلت حاصل ہو جائے۔ اگلا سوال ہے کہ محرم کی تقاریب کی وجہ سے میرے گھر اور مسجد کے درمیان کا راستہ بند ہے، تو اس صورت میں اگر میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں تو کیا گھر کی مستورات کو ساتھ ملا کر جماعت سے نماز پڑھوں یا انفرادی نماز پڑھنا افضل ہے؟ اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسجد ہی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اگر ایک راستہ بند ہے تو ممکن ہے دوسرا راستہ کھلا ہوا ہو، اس راستے سے جا کر مسجد چلے، لیکن اگر کسی طرح مسجد نہیں جا سکا اور گھر میں ہی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر یہی افضل ہے کہ گھر میں بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مصعب کہ کسی شخص کسی عذر کی وجہ سے فجر کی نماز رہ گئی، اب طبیعت بھی خراب ہے، ظہر کے وقت اٹھا، ظہر کی نماز ادا کری، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی قضا کر لوں، تو قضا کے اندر فجر کے فرائض اور سنت دونوں کی قضا کرے گا یا صرف فرض کی قضا کرے گا؟ اصلاً تو قضا جو ہوتی ہے وہ فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے، وہ زوال سے پہلے ادا کر رہا ہے، تو پھر تو بہتر یہی ہے کہ وہ سنتیں بھی ساتھ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، زوال کے بعد کے لیے یہ حکم نہیں۔ ٹھیک ہے، زوال کے بعد جو ہے وہ صرف فرض کی قضا کرے۔ اصلاً یہی ہے کہ پھر فرض کی قضا ہے، لیکن اگر کسی نے سنتیں بھی پڑھ لی تو وہ نفل بن جائیں گی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے سوالات الحمدللہ پورے ہوئے۔ ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب موجود تھے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے اسی وقت ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔